انشاءاللہ آگے کنٹینیو کرتے ہیں آیت نمبر 59 سے۔ سورۃ القصص ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد سورۃ العنکبوت بھی ہوگی، تو لیٹس کنٹینیو سورۃ القصص۔ یہاں پر جیسا آپ جانتے ہیں اب سورۃ القصص کی آیت نمبر 59 پہ ہے، اور آپ کا رب بستیوں کو ہلاک نہیں کرتا جب تک ان کے بڑے شہر میں کوئی رسول نہیں بھیجتے۔ مطلب یہ اللہ تعالیٰ اسی طرح کرتے، ہمیشہ رسول بھیجتے، حجت تمام ہوتی، پھر اس کے بعد عذاب، جو ہماری آیتوں کو پڑھ پڑھ کر سنائے، اور ہم بستیوں کو ہلاک نہیں کرتے مگر اس حالت میں کہ وہ ہاں کے باشندے ظالم ہیں، اور جو چیز تم کو دی گئی ہے وہ میز دنیا کی زندگی کے فائدے ہے اور اس کی زینت ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے، کیا تم نہیں جانتے؟ تب یہ کیا ہے، دنیا میں کیا ہے، یہ ٹیمپریری ہے، یہ فمتاع الحیات دنیا ہے، یہ وزینتها وما عند اللہ خیر وابقی افلا تعقلون، جو اللہ کے پاس ہمیشہ رہنے والا ہے، دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ۔ کیا جس شخص سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہے پھر وہ اس کو حاصل کرنے والا ہو، تو کیا وہ اس شخص کا جیسا ہو ہم نے دنیا کی زندگی میں فائدے سے بہرہ مند کیا ہے، پھر وہ قیامت کے روز ان لوگوں میں ہو جو ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں گے، اور جس روز اللہ ان کو پکار کر کہے گا میرا وہ شریک کہاں ہے جن پر تم بڑا ظلم کیا کرتے تھے۔ جن لوگوں پر اللہ کا فرمانا ثابت ہو چکا ہوگا وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، جس طرح ہم خود گمراہ ہوئے تھے اسی طرح ان کو گمراہ کیا تھا، اب تیرے حضور میں بیزار کا اظہار کرتے ہیں، یہ ہمیں نہیں پوچھتے تھے۔ تو مطلب جو لوگ جو غلطی کر رہے ہیں نا، وہ لوگ اس کے لیے رسپانسبل ہے، کوئی ڈیئرٹیز ہے، کوئی اسکلپچر ہے، کوئی کسی اور کو آپ الزام نہیں دے سکتے۔ اور کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ، تو وہ ان کو پکاریں گے تو وہ ان کو جواب نہ دیں گے، اور عذاب کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے کاش ہم ہدایت یافتہ ہوتے۔ اب وہ جس کے پوجا کر رہے تھے، جس کو مان رہے تھے، وہ لوگ سے کچھ بھی واسطہ نہیں رہے گا، اور جس روز اللہ ان کو پکار کر پوچھے گا تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا، پھر اس روز ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ آپس میں پوچھ بھی نہ سکیں گے۔ پس جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آئے اور نیک کام کیے تو ایسے لوگ امید ہے کہ نجات پانے والوں میں ہوں گے۔ اور آپ کا رب تو جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے اور چن لیتا ہے، ان کو اس کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک اور بالا تر ہے ان کے شرک سے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، سبحان اللہ و تعالی اما یشرکون، اور آپ کا رب ان کے سینے کی خفیہ باتوں کو بھی جانتا ہے اور جو ظاہر کرتے ہیں وہ بھی، اور وہ اللہ ہی ہے، اس کے سوائے کوئی معبود نہیں، دنیا اور آخرت میں وہ تعریف کے لائق ہے اور اسی کے لیے حکومت ہے اور اسی کی طرف سب لوٹ کر جانا ہے، چاہے جانا چاہو یا نہیں جانا ہے اللہ کی طرف۔ آپ کہہ دیجئے دیکھو تو صحیح، اگر اللہ تم پر ہمیشہ قیامت کے دن تک رات ہی کیا کرتا تو اللہ کے سوائے کون معبود ہے جو تمہارے لیے روشنی لائے، تو کیا تم نہیں سنتے؟ افلا تسمعون، اگر سوچی کہ رات ہی رات رہتی، دن نہیں رہتی، تھوڑا کلاؤڈی ہو گیا، آپ کو لائٹس آن کرنا رہا تو کیسا فیل کرتے آپ، کتنا ڈارک ہے کیسی، تو یہ اللہ کے اذن سے ہے روشنی ہوتی۔ آپ کہہ دیجئے دیکھو تو صحیح، اگر اللہ تم پر ہمیشہ قیامت کا دن تک ہی کیا رکھتا تو اللہ کے سوائے کون معبود ہے کہ تمہارے لیے رات لے آتا جس میں تم آرام کرو، کیا تم دیکھتے نہیں؟ اور اس لیے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات کو اور دن کو بنایا تاکہ تم اس میں آرام کرو اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ رات کا دن تبدیل ہونا، کیسا اللہ تعالیٰ سورج نکالتے ڈباتے، سب چیز ہم کیا ہے، لعلکم تشکرون، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ ایک دن خیریت سے گزرتا نا تو اللہ کا شکر نکلنا چاہیے۔ یہ جو مارننگ ایوننگ کے دعائیں ہیں یا ہم ذکر بھی کرتے ہیں، اللہ کی شکر گزاری ہے۔ اور جس روز اللہ کو ان کو پکار کر پوچھے گا میرا وہ شریک کہاں ہے جن پر تم بڑا ظلم کرتے تھے، اور ہم ہر ایک امت میں اسے گواہ نکال لائیں گے، پھر کہیں گے کہ اپنی دلائل پیش کرو، وہ جان لیں گے کہ سچ بات اللہ ہی کی تھی جو افترا کیا کرتے تھے، مطلب جھوٹ۔
تو یہ ان سے جاتا رہے گا۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، پھر وہ ان سے اکڑنے لگا اور ہم نے اس کو اتنا خزانہ دیا تھا کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت کو بھی اٹھانا مشکل تھا۔ جب اس سے اس کی قوم نے کہا اتراؤ مت کیونکہ اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، لا تفرح ان اللہ لا يحب الفریحین، تو یہ اس کے پاس اتنا زیادہ مال تھا تو یہ بہت زیادہ ایروگنٹ بن گیا تھا۔ اور جو کچھ اللہ نے تم کو عطا کیا ہے اس سے آخرت کا گھر حاصل کرو اور دنیا میں سے اپنا حصہ نہ بھلاؤ، اور جیسے اللہ نے تم سے بھلائی کی ہے ویسے ہی تم بھی بھلائی کرو، اور ملک میں فساد نہ کرتے پھرو کیونکہ اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں پر کیا بتایا جا رہا؟ فساد بھی مت کرو، تکبر بھی مت کرو۔ قارون بولا کہ یہ مال تو میرے علم کے بدولت ہے، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ نے اسے پہلے بہت سی امتوں جو اس سے قوت اور مال میں زیادہ تھے ہلاک کر ڈالی ہے، اور گناہ گاروں سے ان کو گناہوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ تو انہیں کیا سمجھ رہا کہ یہ میری نالج کے وجہ سے ہے، میرے اندر سم تھنگ گریٹ ہے، اپنے آپ کو جو بھی مل رہا اپنے آپ کو گریٹ سمجھ رہا ہے وہ۔ پھر ایک روز قارون اپنی قوم کے سامنے بڑی شان سے نکلا۔ جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے انہوں نے کہا اے کاش ہمارے لیے بھی ویسے ہی ہوتا جیسے کہ قارون کو دیا گیا تھا، وہ بڑا ہی نصیب والا ہے۔ اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے تم پر افسوس ہے، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لایا اور نیک کام کیے، یہ صرف صبر کرنے والوں کے ملے گا۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ اچھے نیک کام کرنا، صبر کرنا وہ امپورٹنٹ ہے۔ دنیاوی دولت کسی کی بھی کتنی بھی رہ سکتی، اور دولت دیکھیے زیادہ تر ناٹ آلویز لوگوں کو تکبر میں ڈال دیتا اور بدتمیز بن جاتے۔ دولت اس لیے نہیں ہے، دولت کے ساتھ شکر گزاری، تھینک فلنس، عبادتیں، لوگوں کی مدد۔ پھر ہم نے قارون اور اس کے گھر والوں کو زمین میں دھسا دیا، پھر اللہ کے سوائے اس کا کوئی ایسی جماعت نہ تھی جو اس کی مدد کرتی اور اس کو اللہ کے عذاب سے بچاتی۔ قارون کا کیا تھا؟ اس کے جو ڈریسز بھی اتنے لانگ رہتے، ٹریل ہوتے تھے، اور بہت تکبر کرتا تھا، اس کے وجہ سے تا قیامت تک وہ اندر دھستے جائیں گا، اور وہ کل اس کا مرتبہ کے تامنے کرتے، اور آج صبح کہنے لگے ہائے شامت، اللہ ہی اپنے بندوں میں جس کے یہ چاہتا ہے رزق فراخت کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہم بھی دھس جاتے، ہائے افسوس، کافر لوگ نجات نہیں پائیں گے۔ وہ آخرت کا گھر ہے ہم نے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو ملک میں ظلم اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے، اور اچھا انجام تو صرف اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ جو کوئی نیکی لے کر آئے گا اس کو اس سے بہتر صلہ ملے گا، جو کوئی برائی لے کر آئے گا تو جن لوگوں نے برائی کام کیا ہے ان کو اس کا قدر سزا دی جائے گی۔ نیکی کے لیے کیا ہے؟ آپ انٹینشن بھی کرتے، حدیث میں آتا تو آپ اس کو مل جاتا آپ کو، اور برائی آپ انٹینشن کرتے لیکن برائی نہیں کرتے تب تک آپ کو گناہ نہیں ملتا۔ تو نیکی میں اللہ تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے، اور پھر آپ جب نیکی کر لیتے وہ نیکی بھی لکھی جاتی، اس کا بھی آپ کو اجر ملتا، انٹینشن سے ہی مل جاتا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے آپ پر اس قرآن کے احکام کو فرض کیا ہے وہی آپ کو پھیر لے جائے گا جہاں پھرنا چاہتے ہو۔ آپ کہہ دیجئے میرا رب خوب جانتا ہے جو ہدایت لے کر آیا اور اس کو بھی جو صحیح گمراہی میں ہے، اور آپ کو امید بھی نہیں تھی کہ آپ پر کتاب نازل کی جائے گی مگر آپ کے رب کی مہربانی سے نازل ہوئی، پھر آپ ہرگز کافروں کی مددگار نہ ہو۔ یہاں کتنا پروفٹ کو بھی بتایا جا رہا۔ آیت نمبر 87-88 سورۃ القصص، اور آپ کو اللہ ہی کی آیتوں کے نازل ہونے کے بعد کفر اس سے نہ روک دے، اور آپ لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلاتے رہیں اور مشرکین میں ہرگز شامل نہ ہونا، اور آپ اللہ کے سوائے کسی اور کو معبود سمجھ کر نہ پکارنا، اس کے سوائے کوئی معبود نہیں، اس کی ذات پاک کے سوائے ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اسی کی حکومت ہے اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ تو ہر چیز کیا ہے؟ فنا ہونے والی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہی ہے جو حی القیوم ہمیشہ رہنے والا ہے، اور ہم کو سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ سورۃ العنکبوت آیت 69 آیتیں ہیں، مکی صورت ہے، لیکن سارے آیتیں اس میں کمپلیٹ نہیں ہوں گے، نیکسٹ پارے میں بھی کمپلیٹ ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔
احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. الف لام میم حروف مقطعات. کیا لوگوں نے یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ صرف اتنا کہنے کے بعد کہ ہم ایمان لے آئے وہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تم ایمان لائے تو تمہارا ٹیسٹ ہوگا، ہم سب کا ٹیسٹ ہوگا. جب ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولے اور اس پہ عمل کر رہے ہیں تو ہمارا وہیں سے ٹیسٹ ہوگا. احسب الناس ان یترکوا، الناس کی بات ہو رہی، سب لوگوں کا حساب، سب کا ٹیسٹ ہونے والا ہے. اور ہم نے ان کو بھی آزمایا تھا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، اور ان کو بھی آزمایا جو خدا ان کو ضرور معلوم کرے گا، جو اپنے ایمان میں سچے ہیں اور ان کو جو جھوٹے ہیں. کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے قابو سے نکل جائیں گے؟ ان کا فیصلہ بہت ہی برا ہے. آیت نمبر 5 ہے سورہ عنکبوت، پارہ نمبر 20. جو اللہ سے ملاقات کی توقع رکھتے ہیں اس سے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا مقرر کردہ وقت ضرور آنے والا ہے. وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. اور جو شخص کوشش کرتا ہے تو وہ اپنی ہی فائدے کے لیے کوشش کرتا ہے، اور خدا تو سارے جہاں سے بے پرواہ ہے. اور جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کرتے رہے ہم ان کے گناہوں کو ان سے دور کر دیں گے، ان کے اچھے اعمال کا ان کو اچھا صلہ دیں گے. اور ہم نے انسان کو اپنی ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اور اگر وہ دونوں تجھ پر زور ڈالے کہ تو میرے ساتھ ایسی چیز کو شریک کر ڈالے جس کی کوئی دلیل تیرے پاس نہ ہو تو ان کو کہنا نہ ماننا. تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے تو میں تم کو بتا دوں گا جو تم کام کرتے ہو. یہاں پر واضح دلیل ہے، 8 آیت ہے سورہ عنکبوت کے، کہ اگر پیرنٹ شرک کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو ان کی بات نہیں ماننی ہے. اور جو لوگ ایمان لائے اور کام اچھے کیے ہم ان کو نیک لوگوں میں شامل کر دیں گے. اب یہاں پر کلیئرلی بتایا جا رہا ہے کہ پیرنٹس اگر بولے تو ان کی بات نہیں ماننی ہے، تو پھر اس کے بعد ہی نیک عمل کی بات مینشن کی گئی، اچھے عمل، اور اس میں اللہ تعالیٰ کس طرح اچھا اجر دینے والا ہے. بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لے آئے، پھر جب ان کو خدا کا راستے میں کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو لوگوں کے ایذا کو اللہ کے عذاب جیسا سمجھتا ہے. اور اگر آپ کے رب کی طرف سے کوئی مدد پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے. کیا جو تمام عالم کے سینوں میں ہے اللہ اسے واقف نہیں؟ اور اللہ ضرور معلوم کرے گا ان کو جو سچے مومن ہیں، اور منافقوں کو بھی معلوم کر لے گا. اور کافر مومنوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو اور تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھاؤ گے، حالانکہ وہ ان کے گناہوں کا کچھ بھی بوجھ اٹھانے والے نہیں ہیں. کچھ شک نہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں. مطلب لوگ کہیں گے کہ اچھا یہ کر لو وہ کر لو، ہم تمہارا بوجھ اٹھائیں گے. کوئی بھی نہیں، سب اپنا بوجھ خود اٹھائیں گے. یہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھ کے ساتھ اور بوجھ بھی اٹھائیں گے جو جھوٹی باتیں یہ بناتے رہے ہیں. قیامت کے دن اس کے بارے میں پرسش ہوں گی، مطلب ان کی پوچھ تاچھ ہوں گی جو لوگوں کو بھی مس گائیڈ کرے. اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 9.5 سال مطلب 950 ایئرز رہے، اور پھر وہ لوگ پھر بھی نہیں مانے. پھر ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو بچا لیا، اور ہم نے اس واقعے کو تمام عالم کے لیے موجب عبرت بنا دیا. صرف جو کشتی میں سوار تھے، پیر آف اینیملز تھے اور کچھ لوگ تھے، ان کا اپنا بیٹا بھی ڈوب گیا پانی میں. اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی عبادت کیا کرو اور اسی سے ڈرا کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ لو. تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے ہو، جھوٹی باتیں بناتے ہو. جن لوگوں کو تم خدا کے سوائے پوجتے ہو وہ تم کو رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے. بس خدا ہی سے رزق طلب کرو، اسی کی عبادت کرو، اسی کا شکر ادا کرو اور تم اس کی طرف لوٹنا ہے. یہاں پر کلیئرلی بتایا جا رہا ہے رزق دینے والا اللہ ہے، اسی سے مانگو. اگر تم میری تکذیب کرو تو تم سے پہلے بھی امتیں اپنے رسولوں کو جھٹلا چکی. رسول کے ذمے تو صرف سنانا اور صاف طور پر پہنچا دینا ہے. وما علی الرسول الا بلاغ المبین.
کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کس طرح خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا. یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. اس سے پہلے کہ سورہ میں بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ پہلی بار بھی پیدا کرے پھر دوبارہ بھی کریں گے، اللہ کے لیے آسان ہے. اور وہی ورڈ یہاں پر بھی آیا، اولم یرو کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ ان ذالک علی اللہ یسیر. اللہ کے لیے ویری ایزی ہے. آپ کہہ دیجئے تم زمین میں چلو پھرو اور نظر ڈالو کہ کیسے اس نے مخلوق کو پہلی بار پیدا کیا ہے، پھر اللہ دوسری بار بھی پیدا کرے گے. بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جسے چاہے رحم کرے، اور اس کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے. اور تم نہ اس کو زمین میں عاجز کر سکتے ہو نہ آسمان میں، اور نہ اللہ کے سوائے تمہارا کوئی کارساز اور مددگار ہے. اور جو لوگ اللہ اور اس کی مخلوقات سے جو اللہ اور اس کی ملاقات سے انکار کرتے ہیں، ملاقات سے انکار کرتے ہیں، یہ لوگ میری رحمت سے مایوس ہو گئے ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. جو اللہ سے مطلب ان کی ملاقات ہی نہیں سوچ رہے ہیں تو انہوں کیا ایکسپیکٹ کریں گے اور کیا تیاری کریں گے؟ مایوس ہو جائیں گے. جو انسان توحید پہ نہیں رہیں گا، اچھے عمل نہیں کریں گا تو کیا ہوگا؟ تو ان کی قوم نے جواباً کہا تو یہ کہے کہ اسے مار ڈالو، یہ جلا ڈالو. تو اللہ نے اس کو آگ سے بچا لیا. اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں. اور ابراہیم نے کہا کہ تم جو اللہ کے سوائے بتوں کو لیے بیٹھے ہو تو دنیا کی زندگی میں باہم دوستی کی وجہ سے، مگر پھر قیامت کے دن ایک دوسرے کی دوستی سے انکار کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت کریں گے، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور تمہاری کوئی مددگار نہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کے خود کے والد صاحب ہی آگ میں ڈالے، لیکن اللہ تعالیٰ بچا لیا اور آگ کو ٹھنڈی کر دی. پھر اس پر ایک لوط کی ہی ایمان لے آئے، اور ابراہیم نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بلا شبہ وہ بڑا زبردست حکمت والا ہے. اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق دیا، یعقوب دیا، اور ہم نے ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب کی قائم رکھی، اور ان کو دنیا میں بھی ان کا صلہ عطا کیا اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں شمار ہوں گے. لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسے بے حیائی کے کام کرتے ہو کہ دنیا میں کسی نے بھی یہ کام نہیں کیا تم سے پہلے. تو یہ جو تھی نا کہ آدمی غلط کام کرنا، یہ پہلے کبھی بھی نہیں تھا. یہ بے حیائی کا کام کرتے تھے، اور وہ بھی کھلم کھلا روڈ پہ کھلے طور پہ، اور پھر لوٹنا لوگوں کو. کیا تم عزت کا ارادے سے کی طرف نہیں مائل ہوتے، مطلب عورتوں کی طرف، اور کیوں رہزنی کے کام کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں ناپسندیدہ حرکتیں کرتے ہو؟ تو قوم نے جواب میں یہی کہا کہ تم اگر سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لاؤ. مطلب اتنا جب انسان کو ایک نشہ چڑھ جاتا، اور یہ کیا ہے، بے حیائی کے چیزوں میں بہت زیادہ انسان گمراہ ہو جاتا. اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشی کی خبر لے کر آئے تو کہنے لگے کہ ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں کہ یہاں کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں. ابراہیم نے کہا اس میں تو لوط بھی ہے. تو انہوں نے کہا ہاں ہمیں سب معلوم ہے وہاں کون کون رہتا ہے، ہم ان کو ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہنے والی ہے. آیت نمبر 32 میں ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری ملی، لیکن جب لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آنے والا ہے تو بول رہے ہیں واٹ اباؤٹ لوط تو ایسا نہیں کیے. تو بتائے کہ ہاں ہم کو معلوم ہے کہ وہاں پر کون ہے، لیکن ان کو بچا لیا جائے گا، لیکن ان کی وائف کو نہیں، کیونکہ ان کی ہمدردی ویسے جن لوگوں کے ساتھ تھی، خراب لوگوں کے ساتھ. اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کی وجہ سے ناخوش ہوئے اور تنگ دل ہوئے، اور فرشتے نے کہا آپ خوف نہ کرے اور نہ مغبون ہو غم کرے، اور ہم آپ کو آپ کے گھر والوں کو بچا لیں گے مگر آپ کی بیوی کے وہ پیچھے رہنے والوں میں سے. کیوں فرشتے آئے تو پریشان ہو رہے تھے؟ کیونکہ فرشتوں کے ساتھ بھی غلط کام کرنا چاہ رہے تھے. ہم اس بستی سے کے رہنے والوں پر اس سبب سے کہ بد کرداری کرتے رہے ہیں آسمان سے عذاب نازل کرنے والے. اب دیکھیے بد کرداری، غلط کام بھی کرتے نا، یہ عورت غلط کام کرنا، آدمی، یہ کریت والی چیزیں ہیں، خراب ہے یہ. اور ہم نے عقل والوں کے لیے اس بستی کے
کچھ کھلے نشانیاں چھوڑی ہیں۔ اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا اے قوم تم اللہ کی عبادت کیا کرو اور یوم آخرت سے ڈرو اور زمین میں فساد نہ مچاؤ۔ تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، ان کو زلزلہ نے آ کے پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہے۔ اور ہم نے قوم عاد اور قوم سمود کو بھی ہلاک کر ڈالا، چنانچہ ان کے ویران گھر تمہارے آنکھوں کے سامنے ہیں، اور شیطان کے ان کے اعمال کو آراستہ کر دکھایا اور ان کو سیدھے راستے سے ہٹا دیا، حالانکہ وہ دیکھنے والے نہیں تھے۔ اور قارون، فرعون اور حامان کو بھی ہم نے ہلاک کیا، اور ان کے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے زمین میں اپنے کو بڑا سمجھا اور وہ ہمارے قابو سے نکل جانے والے تھے۔ پھر یہاں پر وہی بات آئی، فرعون اور لوگ کس طرح اپنے آپ کو بڑے، کیوں؟ دولت کے وجہ سے، اور ہم نے سب کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا۔ وہ اس میں بعض پر ہم نے طوفانی ہوا بھیجی اور بعض کو ہولناک آواز نے آ پکڑا، اور ان میں بعض کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، کسی کو زمین میں دھسا دیے، کسی کو ہوا بھیجے، کسی کو آواز سے، اور ان میں بعض کو غرق کر دیا جیسا کہ فرعون ہے۔ اور اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے۔ کیسے اوپر کرتے اپنے ظلم؟ شرک کرتے تھے، ان لوگ اللہ کو نہیں مانے۔ جن لوگوں نے اللہ کے سوائے اور کارساز بنا رکھے ہیں ان کی مثال۔ اب یہاں پر جو بات بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے جو دوسروں کو کارساز بنا دیے، ان کی مثال بہت ہی کمزور ہے۔ جو مکڑی کا جالا رہتا بہت کمزور رہتا، تو لوگ جو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو مانتے نا، تو مکڑی کا جالا ہے اور وہ بھی ٹوٹنے والا ہے۔ اور مکڑی میں بولتے کہ وہ اپنے ہی لوگوں کو وہ کھا لیتی اور ختم کر دیتی۔ تو عنکبوت، جن لوگوں نے اللہ کے سوائے اور کارساز بنا رکھے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی مانند ہے، جس نے ایک گھر بنایا، بلا شبہ سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ کاش یہ لوگ اس بات کو سمجھ سکتے۔ عنکبوت کا نام بھی اس میں آیا ہے۔ بے شک اللہ جانتا ہے ان سب چیزوں کو جن کو یہ اللہ کے سوائے پکارتے ہیں، اور وہ زبردست اور حکمت والا، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں، اور اس کو تو عقل والے ہی جانتے۔ اللہ نے آسمان اور زمین کو ٹھیک طور پر بنایا ہے، بلا شبہ ایمان والوں کے لیے ہی اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہے، پارہ جب ختم ہو رہا کہ اللہ تعالیٰ جو کس طرح نشانیاں بھیجے، وہی خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیات للمؤمنین۔ تو مومنوں کے لیے یہ حق ہے اور آیتیں ہیں۔ کیوں؟ جب مومن دیکھتا چاہے وہ کائنات میں ہو یا قرآن کی آیتیں ہیں، اس سے ہم عبرت حاصل کرتے۔ جزاک